أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الاہلہ، چاندوں کے متعلق. اہلہ جمع ہے ہلال کی. ہلال چاند. چاند کے لیے 3 لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں: ہلال، قمر، بدر. ہلال کہتے ہیں چھوٹا چاند، 1 تاریخ کا وہ ہلال ہے. پھر بڑا ہوا تو قمر اس کو کہتے ہیں. پھر جب پورا چمک گیا 14ویں رات کا چاند، وہ بدر ہے. ہلال، قمر، بدر، 3 لفظ چاند کے لیے. اہلہ یہ جمع ہے ہلال کی. ہر مہینے میں چاند کبھی بڑا، کبھی چھوٹا، کبھی مکمل، کبھی ایسے جیسے کالعرجون القدیم، پرانی شاخ. یہ سوال ہوا. پورے قرآن مجید میں کل 13 سوال ہیں صحابہ کرام کے. پورے قرآن پاک میں 13. ایک یہ ہے یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاندوں کے متعلق. چاند چھوٹا، بڑا، پورا، آدھا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قل، آپ فرما دیجئے، ہیا، وہ چاند، مواقیت للناس، وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. مواقیت یہ جمع ہے میقات کی. میقات 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک میقات ہوتا ہے زمانی، زمانہ، وقت. جیسے یہاں وقت معلوم کرنے کا ذریعہ. ایک میقات ہوتا ہے مکانی، مکان، جگہ. فلاں علاقے سے آنے والوں کے لیے فلانا میقات ہے، فلاں علاقے سے آنے والوں کے لیے فلانا میقات ہے. حج عمرے کا وہ ہے میقات مکانی، جگہ. یہ جو میقات ہے یہ وقت کے متعلق ہے. للناس، لوگوں کے لیے. لوگوں کے لیے روزے کا اور عدت کا، فوت کی عدت ہے، طلاق کی، وہ چاند سے معلوم ہوتی ہے. اس طرح سال پورا ہو گیا زکوٰۃ میں. والحج، اور حج کا وقت. حج کا وقت بھی چاند سے، روزے کا وقت بھی چاند سے. سورج میں یہ نظام نہیں نا جس طرح چاند میں چھوٹا، بڑا، پورا. سورج کا نظام تو آپ جانتے ہیں، چاند کے نظام سے وقت معلوم ہوتا ہے شرعی احکامات کا. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم آؤ گھروں میں ان کی پچھلی طرفوں سے.
ظہورہا، ظہور جمع ظہرن کی پچھلی طرفوں سے۔ حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں، حدیث نمبر 1803، حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ انصار جب حج کرتے پھر واپس آتے تو اپنے گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ اب انصار کا ایک آدمی حج سے آیا اور اپنے دروازے کی طرف سے داخل ہو گیا تو گویا اسے اس کی آر دلائی گئی، لوگوں نے اس کو تانے دیے، دیکھو دروازے سے ہی داخل ہو گیا۔ جاہلیت میں رسم چلتی تھی انصار میں۔ اس طرح ایک دوسری حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف میں، کتاب التفسیر میں، حدیث نمبر 4512، کہ جاہلیت میں جب لوگ احرام باندھ لیتے تو گھروں کی پچھلی طرف سے گھر آتے، پچھلی طرف سے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے جب احرام باندھ لیا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ کیا تمہارا ذہن ہے اور کیا سوچ ہے، یہ تو کوئی نیکی نہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور لیکن نیکی تو وہ ہے جو پرہیزگار بنا، تقوی اپنایا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم آؤ گھروں میں ان کے دروازوں سے اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور لڑو، قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور نہ تم زیادتی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت فرماتا زیادتی کرنے والوں سے۔ پچھلا رکوع سارے کا سارا روزے کے متعلق تھا، یہ جہاد اور حج کے متعلق ہے۔ قتال فی سبیل اللہ، رمضان کا اور جہاد کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلا رکوع جو ہے روزے کا اور یہ جہاد کا۔ غزوہ بدر رمضان میں، غزوہ فتح مکہ رمضان میں، محمد بن قاسم جب ادھر آئے ہیں سندھ میں وہ بھی رمضان میں، اور دونوں حکم ایک ہی صورت میں ہیں، کتب علیکم الصیام اور کتب علیکم القتال، لفظ بھی ایک ہے کتبہ کا، وہی صیام میں وہی قتال میں، اور نازل ہونے کا وقت بھی ایک ہے، سن 2 ہجری، لفظ بھی ایک ہے، صورت بھی ایک ہے، اور زمانہ بھی ایک ہے نازل ہونے کا۔ وَلَا تَعْتَدُوا، تم زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت فرماتا زیادتی کرنے والوں سے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی لشکر کا امیر مقرر فرماتے تو اسے اور باقی مومنوں کو نصیحت فرماتے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جو اللہ کا منکر ہے اس سے لڑو، جنگ کرو، خیانت نہ کرو، نہ عہد شکنی کرو، نہ مسلح کرو، مسلح کان ناک کاٹ دینا، نہ بچوں کو قتل کرو، آپ نے بچوں کو قتل کرنے اور عورتوں کو قتل کرنے اور بزرگوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ آپ لشکر کے جو امیر ہوتے ان کو نصیحت فرماتے۔ یہ حدیث مبارک صحیح مسلم کتاب الجہاد حدیث نمبر 1731۔
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم قتل کرو ان کو جہاں بھی تم پاؤ ان کو، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور تم نکالو ان کو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے نکالا تمہیں، انہوں نے تمہیں نکال دیا مکہ مکرمہ سے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہمت دے تو تم بھی ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے نکالا ہے تم کو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی سخت ہے۔ یہاں فتنہ سے مراد ایک تو یہ ہے کہ شرک ہے، شرک، فتنہ سے مراد شرک، یہ ایک تفسیر ہے کہ شرک جو ہے بڑا سخت گناہ ہے قتل سے، یہ شرک کر رہے ہیں نا مشرکین، تو یہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اشد من القتل۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ ایک مسلمان کو روزانہ ہی ستایا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے، اذیتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، تو چاہ جائے کہ وہ کھڑا ہو جائے جہاد کے لیے اور ایک دن ہی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، روز روز کے فتنے سے اس کی جان چھوٹ جائے، آزمائشوں سے اور اذیتوں سے۔ آزمائش، اذیتیں، دکھ، تکلیفیں اشد من القتل، قتل سے بھی سخت ہیں، یہ دوسری تفسیر ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم مت لڑو ان سے مسجد الحرام کے پاس، حرم اللہ کا گھر محترم، حتیٰ یقاتلوکم فی، حتیٰ کہ وہ لڑیں تم سے اس میں، وہ اگر کافر لڑتے ہیں تو تم ٹھیک ہے لڑ سکتے ہو، ورنہ حرم پاک میں کافروں سے مت لڑو، حرم ہے کوئی عام جگہ تو نہیں ہے۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ لڑیں تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ، تم قتل کر دو ان کو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحمت فرمانے والا ہے۔ سن 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو حج کا امیر بنا کر بھیجا، حج کرو، مسلمانوں کو حج کرا کے لاؤ اور وہاں اعلان کر دو تمام مشرکین کے لیے 4 مہینے تک تمہیں مہلت ہے، 4 ماہ تم یہاں چل پھر سکتے ہو، اس کے بعد یا تو جزیرہ عرب کو چھوڑ دو، یا اسلام قبول کر لو، یا قتال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اعلان کر دیا گیا۔ اور اسی طرح یہودی جو تھے ان کو بھی پہلے مدینہ منورہ سے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں خیبر سے جلا وطن کیا گیا۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے نکالا ہے تم بھی ان کو نکال دو، اور جزیرہ عرب کو مشرکین اور یہود سے پاک کر دو، صاف کر دو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور لڑو ان سے تاکہ نہ ہو فتنہ، شرک کا خاتمہ ہو جائے اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے۔ بس اگر وہ باز آ جائیں مت زیادتی کرنا ہے مگر ظالمین پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے اور آپ فرماتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تمام لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں،
پھر جب وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے اموال مجھ سے محفوظ کر لیے، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ صحیح البخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 25۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ حرمت والا مہینہ بدلے حرمت والے مہینے کے، حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ 4 مہینے اللہ پاک نے احترام والے رکھے ہیں جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ 3 لگاتار ہیں، 11واں، 12واں پہلا اور رجب کا مہینہ 7واں۔ اگر کافر ان مہینوں میں تم سے لڑتے ہیں تو تم ان سے لڑ سکتے ہو، ورنہ ان مہینوں میں لڑائی کی ابتدا مت کرو۔ سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی، 6 ہجری میں، اس وقت بھی مہینہ حرمت والا تھا، ذوالقعدہ کا۔ صلح ہو گئی، مسلمان واپس چلے گئے۔ پھر یہ طے پایا کہ اگلے سال 7 ہجری میں مسلمان عمرہ کر سکیں گے، تو دل میں ڈر پیدا ہو گیا مسلمانوں کے، عمرہ کرنے جائیں گے تو کافر ہم سے لڑیں گے۔ مہینہ حرمت والا، شہر احترام والا، تو اللہ پاک نے فرمایا بالشہر الحرام، اگر وہ حرمت کو توڑ دیں تو تم بھی ان سے پھر جنگ کر سکتے ہو۔ والحرمات قصاص، اور حرمتوں میں بدلہ ہے، احترام میں بدلے کے طور پر تو تم لڑ سکتے ہو، پس جو زیادتی کرے تم پر، تم بھی زیادتی کرو اس پر اتنی ہی جتنی اس نے زیادتی کی تم پر، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت کی طرف، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حدیث مبارک ہے جامع ترمذی میں، جامع ترمذی اور تفسیر ومن سورۃ البقرہ حدیث نمبر 2972۔ اسلم تجیبی کہتے ہیں کہ ہم مدینہ روم قسطنطنیہ میں تھے، انہوں نے، کافروں نے ہمارے مقابلے کے لیے رومیوں کی ایک بہت بڑی جماعت نکالی، ان کے مقابلے میں اتنے ہی یا ان سے زیادہ مسلمان نکلے۔ اہل مصر پر عقبہ بن عامر اور جماعت پر فضالہ بن عبید امیر تھے۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے رومیوں کی صف پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ ان میں داخل ہو گیا۔ لوگ چیخ اٹھے اور کہنے لگے سبحان اللہ، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ ایک ہی مسلمان کافروں پر حملہ کرتا ہے تو لوگوں نے کہا دیکھو اپنے آپ کو مروا رہا ہے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بزرگ صحابی تھے، انہوں نے کہا اے لوگو، تمہیں اس آیت کی تفسیر کی سمجھ نہیں، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، حالانکہ یہ تو ہم انصار کی جماعت کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی اور اس کے مددگار بہت ہو گئے تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر دوسروں سے کہا کہ ہمارے اموال، کھیت اور باغات ضائع ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی ہے اور اس کے مددگار بہت ہو گئے ہیں، چنانچہ ہم اگر اپنے اموال میں ٹھہر جائیں اور جو ضائع ہو گئے ہیں انہیں درست کر لیں تو بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری بات کی تردید کرتے ہوئے یہ آیت اتار دی
اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 195۔ تو ہلاکت ہمارا اپنے اموال میں ٹھہر جانا، انہیں درست کرنا اور جنگ کو چھوڑ دینا تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں نکلتے رہے یہاں تک کہ روم کی سرزمین میں دفن ہوئے۔ مدینہ شریف کو چھوڑ دیا جہاد کے لیے، روم کے علاقے میں دفن ہوئے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ آیت نفقہ کے بارے میں اتری، یعنی عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو آدمی جہاد کر رہا ہے نا وہ اپنے آپ کو مروا رہا ہے، دیکھو اپنی جان ضائع کر رہا ہے۔ حالانکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اصل میں جو جہاد سے پیچھے رہ رہا ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اصل آیت کا مفہوم اور ہے، عام لوگ اور آیت سمجھتے ہیں اور اس کی تفسیر جو ہے وہ اور اصل حقیقت کے برعکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے وضاحت فرما دی کہ جہاد کرنا ہلاکت نہیں، جہاد نہ کرنا ہلاکت ہے۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں عام طور پر اس آیت کی تفسیر الٹی کر دیتے ہیں، اصل اور ہے، تشریح بالکل برعکس۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ اس آیت کریمہ میں قربانیوں کا بیان ہے، حج کی اور عمرہ کی، اور اس کی قسمیں ہیں 3۔ آیت 1 ہے اور قربانی حج عمرے کی اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں گھیر دیا جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو میسر ہو قربانی سے۔ یہ پہلی قربانی ہے جو اس آیت میں بیان ہے، کل 3 ہیں۔ اس کو کہتے ہیں دم احصار۔ احصار، حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، راستے میں دشمن نے روک لیا ہے، دشمن نے، اب وہ آگے جانے نہیں دیتا، اب کیا کیا جائے؟ وہیں قربانی کر کے انسان واپس پلٹ جائے۔ اس کی مثال صلح حدیبیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، مشرکوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، گھیر دیا آگے سے، تو وہاں ہی حدیبیہ کے مقام پر قربانیاں کر کے مسلمان واپس پلٹ گئے۔ یہ حج کی قربانی نہیں، عمرے کی قربانی نہیں، یہ روکنے کی قربانی ہے۔ دم احصار، روک دیا گیا نا، آگے جانے نہیں دیا گیا۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سروں کو مت منڈواؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، حتیٰ کہ پہنچ جائے قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر۔ یہ جو حکم ہے وَلَا تَحْلِقُوا، اس کا تعلق امن کے زمانے کے ساتھ ہے۔ جب امن کا ماحول ہے، پرامن راستہ ہے، تو جب قربانی اپنے اصل مقام پر پہنچ جائے، قربانی کر لیں حج میں، تو قربانی کرنے کے بعد اپنے سر مڈا دیں 10 ذی الحجہ کو۔ یہ امن کے ساتھ اس آیت کریمہ کے جز کا تعلق ہے۔ اس سے آگے ایک اور قربانی ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پس جو تم میں سے بیمار ہے یا تکلیف ہے اس کے سر میں، پس فدیہ ہے روزے سے یا صدقے سے یا قربانی سے۔ روزے رکھ لے، 3 روزے، یا صدقہ، صدقے سے مراد 6 مساکین کو کھانا کھلا دے، 6۔ او نسکن، یا
پھر ایک جانور کی قربانی دے دے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اٹھا کر رسول اکرم کے پاس اس حال میں لایا گیا کہ جوئیں میرے چہرے پر گر رہی تھیں، تو آپ نے فرمایا میں نہیں سمجھتا تھا کہ تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہو گئی ہے، کیا تمہارے پاس کوئی بکری وغیرہ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو تم 3 روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ہر مسکین کو نصف سا یعنی 1 کلو اور سر مڈا دو۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4517۔ یہ دوسری قربانی ہے کہ اگر انسان احرام کی حالت میں ہے تو احرام میں سر مڈانا منع ہے۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی وجہ ہے، سر مڈا دیتا ہے تو وہ پھر ایک جانور کی قربانی دے یا 3 روزے رکھ لے یا 6 مساکین کو کھانا کھلا دے۔ سیامن روزے، 3 صدقاتن 6 مسکین کو کھانا کھلا دے، اور نسکن یا ایک جانور کی قربانی دے دے۔ یہ دوسری ہے قربانی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو فائدہ اٹھائے عمرے کے ساتھ حج کی طرف، پس جو آسان ہو قربانی سے۔ یہ تیسری قسم ہے جو اس آیت کریمہ میں قربانی بیان ہوئی ہے۔ حج کی 3 قسمیں، حج تمتع، حج قران، حج مفرد۔ حج مفرد جو ہے صرف حج، اس پر قربانی واجب نہیں، اور صرف عمرہ، اس پر بھی قربانی واجب نہیں۔ صرف عمرہ قربانی نہیں واجب، صرف حج قربانی نہیں واجب۔ حج عمرہ دونوں اکٹھے کرے ایک ہی سفر میں، پھر قربانی واجب ہے۔ جیسے ہمارے علاقے کے لوگ کرتے ہیں، ایک ہی سفر میں حج بھی اور عمرہ بھی، تو اس میں جو قربانی ہے وہ واجب ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے جو فائدہ اٹھائے عمرے کے ساتھ حج کی طرف ایک ہی سفر میں، پس جو میسر ہے قربانی، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو نہ پائے قربانی، نہیں اس کے پاس ہمت، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، 3 دن کا روزہ حج میں رکھ لے، وَسَبْعَةٍ، اور 7 روزے اِذَا رَجَعْتُمْ، جب تم واپس پلٹو۔ حج عمرہ اکٹھا کیا ہے، قربانی کی طاقت نہیں تو 10 روزے رکھ لے، 3 مکہ شریف میں، 7 اپنے گھر آ کر، تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 پورے ہو گئے۔ 3 کو جمع کیا 7 میں، 7 جمع 3 10۔ تو ریاضی کے جو 4 اصول ہیں، جمع، منفی، ضرب، تقسیم، یہ چاروں کے چاروں قرآن پاک سے نکلے ہوئے ہیں۔ جمع کا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، باقی 3 بھی انشاءاللہ اپنے اپنے مقام پر وضاحت کی جائے گی۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس کے لیے ہے جس کے اہل مسجد الحرام میں، حرم پاک کی زمین میں رہنے والے نہیں ہیں۔ جو باہر سے حج کرنے آیا ہے وہ حج تمتع کرے، اور جو مکہ مکرمہ کا رہائشی ہے وہ حج مفرد کرے، صرف حج کر لے، عمرہ وہ بعد میں کر لے، اس کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے، سخت عذاب والا ہے۔ جو اللہ رب العزت کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ بڑی سخت کرنے والے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک
رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.